سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کفن ان سے اتار لیا جائے گا۔ یہ بات جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو ان کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کسی کو ہوش رہا تو حیا آئے گی نا، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ہولے قیامت طاری ہوگا، بدن کانپ رہے ہوں گے، کلیجے لرز رہے ہوں گے، دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے، تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ، قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو۔ دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قیامت کے دن تو چاہے گا کہ بھی سجدہ ریز ہو جاؤں، بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر رب کے سامنے جو ذلت اٹھانا پڑے گی، جو رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کھڑا ہوگا۔ دشمنان خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میری لمبی تقریر نہیں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے؟ اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ یقیناً ہم کبھی نہیں چاہیں گے، ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے، اور پھر ان کے اوپر لعنتیں بھی برس رہی ہوں گی، اور ان کے چہروں کے اوپر تارکول لک مل دی جائے گی، اور وہ رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے، تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری تو آرزو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قربت میں حضرت امام حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا 2 ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن، باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف 2 برادریاں، ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے۔ اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا؟ جدھر ابو جہل ہوگا، جدھر ابو لہب ہوگا، جدھر عتبہ ہوگا، جدھر عتیبہ ہوگا، جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا، جدھر فرعون ہوگا، حامان ہوگا، شدید ہوگا، شداد ہوگا، نفدنون ہوگا، قارون ہوگا، دشمنان خدا ہوں گے۔ بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ 6 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا، ان 2 لفظوں کو سمجھ لیں۔ کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ اس صف میں نہ کھڑے ہوں جس صف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں، بلکہ اس صف میں کھڑے ہوں جہاں فرعون کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، حامان اور قارون کھڑا ہو؟ تو یقیناً ہم تو اس تصور سے کانپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عزم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ 38 پہلے تھے، 39واں عدد تھا حضرت امیر حمزہ کا۔ تو امیر حمزہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے، قریش کا ایک معتبر نام تھا۔ تو جب وہ ایمان لائے تو ذرا حوصلہ اہل ایمان کا بلند ہوا، اور میرے حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ ایک شعر دے دیا ہے، اب ایک شعر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی
अन्हु के लिए दुआ की गई। कहा इन दोनों में से जो तुझे प्यारा लगता है मालिक वो इस्लाम को अता कर दे, 40 का अदद पूरा हो जाए। अच्छा, अब हजरत अमीर हमजा का ईमान लाना कोई मामूली वाक़या था नहीं। कुरैश सर जोड़ के बैठ गए, कुफार की सफ़ों में खलबली मच गई। यार ये इतना आम शख्स भी चला गया, आज कल कोई और चला जाएगा तो फिर तुम तो बहुत पीछे रह जाओगे और मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभी वक्त है तो अभी कुछ करो। तो 24 साल की उम्र है, हाथ में तलवार लिए उमर बिन खत्ताब इस अज़म से घर से बाहर निकलता है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं तो चरागे जिंदगी बुझा दूंगा और ये किस्सा ही पूरा कर देता हूं। आज हमजा ईमान लाए, कल कोई और ईमान ले आएगा। तो उमर घर से निकले और दिल में इरादा यह था कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझा के वापस पलटूंगा। जोश है, जुनू है, जज्बा है और आंखों में खून उतरा हुआ है, तलवार लहराते हुए मस्त हाथी की तरह चल रहे। 24 साला जवान घर से बाहर निकलता है, लेकिन तकदीर हंस हंस के कुछ और ही कह रही है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। जब इस चाल से चले तो रास्ते में नुऐम बिन अब्दुल्ला मिले और इस मस्तानी चाल को देखकर कहा कि किधर के इरादे हैं। कहा वो चिरागे जिंदगी बुझाने जा रहा हूँ बानी इस्लाम का, ये रोज रोज की कहानी खत्म हो जाए और हमारे लात मनात हुबल और उज़्ज़ा की आबरू पे हमला आवर हैं और हर दिन कोई नया शख्स उनके साथ आ खड़ा होता है। आपको पता होगा हमजा भी अब ईमान ले आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ये किस्सा ही तमाम कर दूं। तो नुऐम बिन अब्दुल्ला ज़ेरे लब मुस्कराए और कहा उमर घर की खबर तो ले लेनी थी। अच्छा, उमर गैरत का मुजस्मा था तो बड़े गुस्से से कहा क्या कहानी है। कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी ईमान ले आई है, तुम्हारी बहनोई भी मुसलमान हो गए। कहा सच से। कहा हाँ सच्ची खबर दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये रुख सीधा अपनी बहन के घर की तरफ कर लेते हैं। जब दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मुअल्लिम इनको कुरान सिखाने के लिए घर बैठा हुआ था और ये कुरान सीख रहे थे। जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक के जारहाना अंदाज से बहन समझ गई कि ये उमर के हाथों की दस्तक लगती है, तो उस मुअल्लिम से कहा कि तुम्हें हम छुपा देते हैं तो हम अपने भाई से खुद सामना करेंगे। दरवाज़ा खोला तो गुस्से में बिफरे हुए थे। सुना है तुम भी दीन छोड़ दिया है, साबिक हो गए हो, यानी अपने गुज़िश्ता दीन को तर्क कर दिया है। और अपनी बहन पे टूट पड़े और मारने लगे, हत्ता कि उन्हें लहू लहान कर दिया। और वो भी जो है वो इस्तिकामत के साथ खड़ी है। और फिर उसने एक जुमला कहा उमर अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी, जो करना है कर लो, मैं दामन हुजूर का नहीं छोड़ूंगी। तो जब ये इस्तिकामत देखी कि एक औरत जात इस कदर इस्तिकामत का पहाड़ बन गई है, तो वो कौन सी ताकत है जिसने इसको यूं खड़ा कर दिया है। तो कहा कि वो जो तुम पढ़ रहे थे जरा मुझे भी तो सुनाओ ना। कहा ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करना होगा। अब उमर गुस्ल कर रहा है और जाहिर की मैल धुल रही है, गुस्सा उतर रहा है। अब जब गुस्ल करके बैठ गए, इतने में मुअल्लिम को सामने ले आया गया और वो क्या पढ़ता है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ 14वीं रात के चांद महबूब, हमने कुरान इसलिए नाजिल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। ये पढ़ते जा रहे हैं और उमर का दिल पसीजता चला जा रहा है। फिर आंखों में आंसू बनकर वो जज्बात बहने लगे। फिर उमर के लब खुले और अपने बहनोई और अपनी बहन से कहा मुझे भी उस दहलीज पे ले चलो। अल्लाह अकबर। उमर की तो सारी उम्र बर्बाद हो गई, मैंने 24 साल कहाँ काट दिए, मुझे उस दहलीज पे ले चलो। अब उमर अपने बहनोई के साथ दार अरकम की तरफ बढ़ रहे। ये कोहे सफा पे हजरत अरकम का घर था जो इस्लाम की पहली दर्सगाह बनी और यहाँ छुप के मुसलमान दीन सीखते थे, चूंकि इब्तदाई अय्याम थे। तो जब उमर को आते हुए देखा तो किसी ने दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तो कहा कि उमर आ रहे हैं। उमर की हैबत तो थी, तो अमीर हमजा कहा कि अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदेद कहेंगे,
لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کاٹیں گے۔ اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا، اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اللہ اکبر، بس وہ جھٹکا دینے کی بات تھی تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے، اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، مکے کی وادیاں گونج اٹھیں۔ اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں، کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا شین حرم میں چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے، حضور درمیان میں تھے، اور یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر یہ صفیں چل رہی ہے، دار ارقم سے، کوہ صفا سے حرم کے صحن کی طرف یہ لوگ اتر رہے ہیں، اور ادھر